اما ریحان صاحب، اللہ نے جب کہا کہ نکاح کے بعد غنی کروں گا تو پھر ماں باپ کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہمارا ایمان کمزور ہے؟ اما ریحان، دیکھیں ریحان صاحب، جب بھی قرآن میں اس طرح کی آیتیں آتی ہیں کہ تم نکاح کرو میں تمہیں غنی کروں گا، اللہ ہر ایک کو روزی دے گا، تو ان آیتوں کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے، یعنی اللہ اگر چاہے گا تو ایسا ہوگا، نہیں چاہے گا تو پھر نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ، مثال کے طور پر بہت سے لوگ بھوکے بھی تو مر جاتے ہیں نا، بہت سے جانور بھوکے مر جاتے ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے ہر مخلوق کی روزی میرے ذمے ہے۔ تو کیا مطلب کہ میرے ذمے تو ہے، لیکن میں اگر کسی مسلح سے مارنا چاہوں تو موت کے بہت سارے طریقوں میں ایک طریقہ بھوک کے ذریعے مارنا بھی ہوتا ہے، قحط کے ذریعے مارنا بھی ہوتا ہے۔ تو جہاں بھی اللہ نے اس طرح کا وعدہ کیا ہے نا، یہ اللہ کی رضا اور اس کی چاہت کے ساتھ مشروط ہوتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ کی چاہت کے ساتھ ہی ہے یہ سب کچھ، تو پھر اللہ نے وعدہ کیوں کیا؟ تو بھائی وعدے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کو یہ مت سمجھو کہ یہ غربت کا ذریعہ ہے، کیونکہ بیوی آتی ہے انسان سمجھتا ہے کہ میرا خرچہ ڈبل ہو جائے گا تو میں غریب ہو جاؤں گا۔ تو اللہ نے بتایا کہ غریب ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ کی چاہت پر ہے، اس کا نکاح سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ چاہے گا تو نکاح کے بغیر بھی غریب کر دے گا، چاہے گا تو نکاح کے بعد بھی غریب کرے گا۔ اسی طرح جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ میرے ذمے ہر مخلوق کی روزی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ میں کہیں نہ کہیں سے پہنچاؤں گا۔ ہاں، جب میں ہی بھوک سے مارنا چاہوں تو پھر کوئی نہیں روزی پہنچا سکتا۔ تو اس لیے مسلمان اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو جو اللہ نے ہمیں کہا ہم وہ کریں۔ باقی اللہ نے غریب رکھنا ہوگا تو بھائی نکاح کے بغیر بھی رکھ سکتا ہے، نکاح کے بعد بھی رکھ سکتا ہے۔ ہم روزی کمائیں کیونکہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے رزق پہنچائے گا ہمیں۔ باقی اللہ اگر بھوک سے ہی مارنے کا فیصلہ کر دیا تو آپ زمین آسمان ادھر سے ادھر کر دیں، آپ کو روزی نہیں ملے گی۔ تو ماں باپ کو بھی چاہیے اللہ پہ اعتماد اور توکل کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے نا، وہ پوستیوں سے، چرسیوں سے، ہیروئنکیوں سے وعدہ نہیں کیا ہے۔ بعض دفعہ ماں باپ اپنے خرچے پہ بیٹے کی شادی کر دیتے ہیں اور وہ اللہ توکل پہ دھرنا مار کے بیٹھ جاتا ہے اور بچے پیدا کرنے کی سپیڈ بڑھا دیتا ہے بس وہ۔ تو اس لیے ماں باپ کو ڈر یہ ہوتا ہے کم بخت یہ ایسا نہ ہو کہ مصیبت بن کے بیٹھ جائے گی۔ تو اللہ نے وعدہ کیا تو خود بھی تو ہلنا پڑے گا نا۔ آپ بند کمرے میں کنڈی لگا کے بیٹھ جائیں اور بولیں بس اللہ کھلائے گا تو پھر مر جاؤ گے آپ، یہی ہوگا۔ تو نکاح کے بعد خود بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو بعض دفعہ ماں باپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ نکاح کرنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ یہ محنت کرنا چھوڑ دے اور یہ پھر اللہ اس سے روزی چھین لے گا تو یہ ہمارے لیے بھی مصیبت بنے گا۔ تو ہاں، جو بچے سمجھدار ہوں، پڑھائی میں دلچسپی لے رہے ہوں اور اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہوں، تو پھر ان کے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے خرچے پہ بچوں کی شادیاں کر دیا کریں۔ لیکن ایسے بچے مارکیٹ میں آج کل تھوڑے شارٹ چل رہے ہیں۔